اب اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا کہ درمیان سے رستہ پھر کیسے نکلے؟ یہ جہاں پھسل پھسل کے بڑے بڑے محقق گر رہے ہوں اور جہاں بھٹک بھٹک کے بڑے بڑے سکالر گر رہے ہوں، وہاں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ یہ ہے بریلی کے تاجدار کا مقام۔ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 28 میں سوال ہے اور ہر لحاظ سے وہ بڑا اہم ہے، اور اس کے جواب میں عوام کے لیے تو روشنی ہے ہی، خواص کے لیے بھی، مفتیان کرام کے لیے بھی، فتویٰ لکھنے والوں کے لیے بھی، تقریر کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی سوغات موجود ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، زید کہتا ہے کہ چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا، اور حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ زید کا قول ہے، ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ عمر کہتا ہے کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے۔ بینوا توجروا، الجواب قول زید حق، یعنی قول زید کیا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ قول زید حق و مقبول و زام امر باطل و مخذول۔ اور فرمایا کہ میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، المکانۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ۔ زید کا قول ہے، اس کے دلائل پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مکمل تصنیف فرمائی، اور عمر کا قول جو ہے وہ تشویش عام ذہنوں میں بھی آ سکتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور یہ آج سے نہیں، یہ تو شروع سے سیرت میں ہے، حدیث میں ہے، تراجم میں ہے کہ یہ قول اسلامی لٹریچر میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو عمر کا یہ ذہن ہے کہ جب وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا؟ یا تو پھر یہ ساری تاریخ غلط ہونی چاہیے، سارے لٹریچر کی غلطی ہونی چاہیے، اور یہ بڑے بڑے ائمہ صحابہ تابعین سے لے کر یہ ان تک بات پہنچے گی۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترازو ہاتھ میں پکڑ کر جواب میں فرمایا کہ زید کا قول عمر کو تو لگتا ہے نا کہ اس میں بڑا غلو ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ فرمایا ہاں مجھے زید کے قول پر اعتراض ہے تھوڑا سا۔ کون سا؟ کہ اس کے قول میں ایک بات قابل گرفت ہے۔ کون سی بات؟ فرمایا ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس سے بوئے ذوف آتی ہے۔
یعنی اس نے یوں ذکر کیا جیسے بڑی مشکل سے یہ رستہ بن رہا ہے اس بات کا، اور کمزور سا یہ نظریہ بن سکتا ہے۔ اور مجھے اس پہ اعتراض ہے، زید نے جو بات کی وہ بات برحق ہے، میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، مگر زید نے یوں جیج کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے بوئے ذوف آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگلے جملے میں فرمایا ہم بالیقین کہتے ہیں، ہم بالیقین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ اب ادھر سے عمر کا جو قول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر قبول کیا کیا، اور پھر اس میں آگے ایریا شروع ہو جاتا ہے روافض کا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو سوال ہے اس میں یہ بات تو برحق ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ آگے یہ کہنا کہ پھر اسلام قبول کیا تو اس کا مطلب کیا ہے، اور کوئی پھر اس طرف آ جائے کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فرمایا جو یہ کہے کہ اسلام قبول کرنے والا جملہ غلط ہے وہ بندہ خود غلط ہے، اسلام قبول کرنے والا جملہ بھی صحیح ہے اور ہمیشہ سے مسلمان ہونے والا نظریہ بھی صحیح ہے۔ 466 صفحے میں اس جگہ نہیں دوسرے مقام پر میں نے تلاش کیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ تشویش جو زید کو تھی وہ دور کی، اور ایسی دور کی کہ اگر بندہ عادل مزاج ہو تو لگتا ہے کہ ذہن کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جواب قرآن مجید سے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ فرمایا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم سے فرمایا علیہ السلام سے کہ اسلام لا، اسلم یہ ترجمہ اعلی حضرت کا، اسلام لا، قال اسلمت لرب العالمین، وہ بولے اسلام لایا میں رب العالمین کے لیے، اسلام لایا۔ اب اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو منصب نبوت پہ بھی جلوہ گر ہیں اور انہیں کہا یہ جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اسلم، اسلام لاؤ، اور وہ کہتے ہیں میں اسلام لایا۔ یہ آیت ذکر کر کے اب امام کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں جب خلیل کبریاء علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا، تو جو بات نبی کے لیے جائز ہے بطریق اولا ولی کے لیے بھی جائز ہے، کہ نبی کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لحاظ سے اسلام لانا اور اسلام لایا اور اسلام لا یہ الفاظ بولنے سے بھی ان کا جو ایمان قدیم ہے شروع سے اور جو اسلام میں مستمر ہے جو کنٹینیو ہے پہلے سے ہی، یہ لفظ اس کے منافی نہ ہوئے، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو پھر مولا مرتضیٰ کے لحاظ سے یہ نامناسب کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہاں ان لفظوں سے اب دونوں طرف کی صفائی ہے،
وہ تشویش امر کی اور دلیل زید کی طرف سے فرمایا جہاں اسلم کہنے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں ہوتی، تو مولا علی کو یہ کہنا کہ وہ اسلام لائے، اس سے بھی ان کے ہمیشہ مسلمان ہونے کی نفی نہیں ہوگی۔ پھر تفضیلیوں کو بھی ایک دھکا دیا، کہنے لگے میں نے جو لکھا ہے اس سے جس طرح روافض کی نفی سامنے آئی، یوں ہی تفضیلیہ کا بھی وہ باطل خیال کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر ان کا نمبر پہلے چاہیے، پھر خلافت بلا فصل ان کی چاہیے، پھر ان کی فضیلت سب پر ماننی چاہیے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے فرمایا جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ شرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ حضرت مولا نے تو حضور مولا الکل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور ہی کی باتیں سنی اور عادتیں سیکھیں، یہ ساری چیزیں ان کے شرف میں بھی بیان کی۔ اور دوسری طرف فرمایا اس صدیق اکبر کا بھی کمال تو دیکھو کہ اعلان نبوت تک ادھر تو تھوڑی سی عمر گزری تھی اور ادھر بہت بڑا حصہ عمر کا گزر چکا تھا، اور صدیق نے پھر بھی اپنے دامن پہ کفر و شرک کا داغ نہیں لگنے دیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی فضیلت ہے، اور اس سے میں اپنے کراس استدلال سے آپ کی توجہ ادھر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہے ان دو خلفاء کی اور سرکار کے ان دو عظیم امتیوں کی، تو پھر 40 سال سے پہلے نبوت مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ یعنی ہمارا بستہ تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر اس میں لکھتے رہے